حسین جان، سالار زینب حسین جان، سالار زینب حسین. فاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد، فقد قال مولانا حسین بن علی علیہم السلام: انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، اريد ان آمر بالمعروف وانہى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب. صلوات پڑھتے بر محمد اور آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے انقلاب اسلامی ایران کی بیداری میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا کردار کیا ہے، یعنی کہاں سے جمہوریہ اسلامی ایران کی خواتین میں یہ بیداری، یہ جذبہ اور یہ جوش و ولولہ کہ ظالم اور ستمگر کے خلاف اٹھ کر قیام کیا ہے، بولا ہے اور اپنے اولاد اس راہ میں جو کہ کلمہ الہی کا اعتلاء کا راستہ تھا دیا ہے. اسی بات کو پیش کرنے کے لیے سید الشہداء کے جس فقرے کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں امام عالی مقام یہ ارشاد فرما رہے ہیں: انی لم اخرج اشرا ولا بطرا، میں سرکشی کے لیے، طغیانی کے لیے، اللہ کی زمین پر فساد پھیلانے کے لیے یا کسی فرد بشر کے اوپر ظلم و ستم کرنے کے لیے نہیں نکل رہا ہوں. انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں. اريد ان امر بالمعروف وانہى عن المنکر، میں چاہتا یہ ہوں کہ سماج اور معاشرے میں اچھائیوں کو عام کیا جائے، وانہى عن المنکر، اور سماج اور معاشرے سے برائیوں کا خاتمہ کر دیا جائے. واسیر بسیرت جدی و ابی، سماج اور معاشرے میں تبھی اچھائیاں عام ہوں گی اور سماج اور معاشرے سے اسی وقت برائیوں کا خاتمہ ہوگا جب اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو زندہ کروں اور اپنے بابا علی مرتضیٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کی حیات طیبہ کو احیاء کروں. اسی لیے عزیزان محترم، ایک سوال یہ تھا کہ جب سید الشہداء سن 60 ہجری میں مدینہ منورہ چھوڑ رہے تھے تو اپنے ساتھ اپنے اہل حرم کو کیوں لے کر آ گئے تھے؟ کیوں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کو لے کر آئے؟ کیوں فاطمہ بنت الحسین صلوات اللہ وسلامہ علیہا کو لے کر آئے؟ کیوں سکینہ بنت الحسین کو لے آئے؟ کیوں ام کلثوم کو لے کر آ گئے؟ لے کر اس لیے آئے تھے کہ تاکہ شہادت حسین علیہ السلام کے بعد
امام حسین علیہ السلام کے تحریک اور مشن کا جو پیغام ہے وہ دنیا والوں تک پہنچایا جا سکے۔ اسی لیے فارسی زبان کے شاعر نے یہ بات کہی تھی کہ کربلا در کربلا می موند گر زینب نبود، یعنی اگر سید الشہداء صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے ساتھ زینب کبریٰ نہ ہوتی، ام کلثوم نہ ہوتے، سکینہ بنت الحسین نہ ہوتی، اور شاعر خصوصیت کے ساتھ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر زینب نہ ہوتی نا تو کربلا کربلا ہی میں دفن ہو جاتی، جس نے پوری کائنات میں کربلا سے آشنا کرایا ہے، سید الشہداء کے پیغام کو لوگوں تک پہنچایا ہے اور حق اور حقیقت لوگوں کے سامنے پیش کی ہے، سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کیا ہے، وہ امام حسین علیہ السلام سید الشہداء کی عظیم المرتبت بہن جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا تھیں۔ لے کر آئے اسی لیے تھے کہ تاکہ بعد شہادت جب اسیر ہو کے کوفہ جائے گی تو بازار کوفہ میں خطبہ دیں گی، دربار ابن زیاد میں خطبہ دیں گی، اور پھر شام میں دربار یزید میں خطبہ دے کر بنی امیہ کے چہرے پہ پڑے ہوئے نقاب کو نوچ کر پھینک دیں گی۔ اسی لیے تو شاعر اہل بیت نے بڑی پیاری بات کہی ہے، نقیب فتح شہ مشرقین بن کے اٹھیں، نہ تھے حسین تو زینب حسین بن کے اٹھیں۔ جس نے بعد شہادت حسین امام حسین علیہ السلام کے خون کے ایک قطرے کو پامال نہ ہونے دیا، اسے زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کہا جاتا ہے۔ میں دربار ابن زیاد کا ایک خطبہ، مختصر خطبہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، جو شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے خطبہ دیا ہے ابن زیاد کے سامنے۔ ابن زیاد یزید کا گورنر تھا، معمولی بات نہیں ہے۔ یزید کے گورنر کے خلاف زبان کھولنا یقیناً یہ وہی کر سکتا ہے جس کی رگوں میں فاطمہ کا خون ہو، جس کی رگوں میں علی مرتضیٰ کا خون ہو، جو نبی گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طیب و طاہر آغوش میں پلی بڑھی ہو۔ اسی لیے علماء نے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے دربار ابن زیاد میں داخل ہونے کا جو انداز بتایا ہے نا، اسے آپ غور کریے گا۔ دخلت زینب بنت علی علی ابن زیاد وعلیہا ارزل ثیابہا وہی منکرۃ۔ شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا جب دربار ابن زیاد میں داخل ہوئی ہیں نا تو معمولی لباس پہن کر گئی ہیں، وہی منکرۃ، پہچانی نہ جا رہی تھیں، اور منتخب طریحی نے لکھا یہ ہے کہ زینب کبریٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ جب داخل ہو رہی تھی تو کانت تتخفی بین النساء، ایسے نہ گئی تھیں، خواتین کے درمیان گئی تھیں، کانت تتخفی بین النساء وہی تستر وجہہا بقمہا، اور اپنے چہرے کو اپنے آستین سے چھپائے ہوئے تھیں، لأن قناءہا قد اخذ منہا، اس لیے کہ آپ کی روسری، آپ کا مقنع آپ سے چھین لیا گیا تھا، ایسے گئیں۔ اب توجہ کریے گا عزیزان محترم، جب دربار ابن زیاد میں پہنچی ہیں نا تو پہچانی تو نہ جا رہی تھیں، مگر انسان کے کمالات اور عظمتیں چھپتی نہیں ہیں عزیزان محترم۔ اسی لیے ابن زیاد پوچھتا ہے یہ خاتون کون ہے، یہ خاتون کون ہے، جواب نہ دیا، پھر پوچھتا ہے کہ یہ خاتون کون ہے، پھر بھی جواب نہ دیا، پھر پوچھتا ہے کہ یہ خاتون کون ہے۔ شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے یہ جواب نہ دیا۔ کیوں عزیزان محترم؟ جواب دے کر جواب نہ دے کر کے دنیا کو یہ بتانا چاہ رہے تھے، اے ابن زیاد سن لے، تو اتنا پست ہے کہ علی کی بیٹی زینب کبریٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہا تجھے اس لائق بھی نہیں جانتی ہے کہ تجھ سے بات کر سکے۔ بہت توجہ کریے گا، جواب نہ دے کر کہہ رہی تھیں کہ دیکھ تیرا کام یہ ہو سکتا ہے کہ میرے بھائی کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ہمارے شہداء کی لاشوں کو پامال کر دے، مگر ہمارے کمالات کو، مکارم اخلاق کو، ہماری روح کو ذلت کی شمشیر کے تلے نہیں لایا جا سکتا ہے۔ ہم روحی عظمت کے مالک ہیں،
جب پوچھا اور شہزادی نے کوئی جواب نہ دیا تو ایک خاتون بول اٹھی، ہاذہی زینب بنت علی، ہاذہی زینب بنت فاطمہ بنت رسول اللہ، یہ بنت نبی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی بیٹی جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ ہیں۔ جب ابن زیاد نے دیکھا کہ یہ علی کی بیٹی جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ ہیں، بہت توجہ کریے گا، یہ جو خطبہ ہے نا درباری ابن زیاد میں علماء نے لکھا ہے کہ محرم کی 12 تاریخ کو حسین کا لٹا ہوا قافلہ سورج نکلے 2 گھنٹے ہو رہے تھے جب بازار کوفہ پہنچ چکا تھا، اور ظہر کو زوال سے پہلے پہلے حسین کا یہ لٹا ہوا قافلہ دربار ابن زیاد میں داخل ہو چکا تھا۔ توجہ کریے گا، محرم کی 12 تاریخ ہے جب علی کی بیٹی، یعنی ابھی 3 دن ہو رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کو، مگر 6 مہینے سے زینب کبریٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہا 6 مہینے سے سفر میں ہیں، مشکلات ہیں، مصائب و آلام کو دیکھے ہوئے ہیں، مگر کتنی استقامت کے ساتھ، کتنی جرأت و شہامت اور پائیداری کے ساتھ جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ نے دنیا کو درس دیا ہے، وہ استقامت کا کیسا مظاہرہ کیا۔ اسی لیے تو قرآن کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ جو لوگ اپنے دل سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی رب نہیں ہے نا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں اور پھر اسی پہ ڈٹے رہتے ہیں نا، تو فرشتے اس کے اوپر نازل ہو کر کہتے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، دیکھو نہ خوف کرنے کی ضرورت ہے، نہ ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی طرح کے کسی حزن کی ضرورت ہے، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، تمہیں وہ جنت مبارک ہو جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد، ایک اور صلوات کا سہارا دے بر محمد اور آل محمد۔ کہا تمہیں وہ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، مبارک ہو تمہیں وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ زینب کبریٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہا ہیں اور ابن زیاد ہے۔ ایک مرتبہ ابن زیاد کہتا ہے الحمدللہ الذی قتلکم وفضحکم واکذب احدوثتکم۔ آپ توجہ کریے گا، ایک خاتون 6 مہینے سے سفر میں ہے، بھائی، اولاد، بھتیجے راہ خدا میں قربان کر کے آ گئی ہے، اولیاء خدا کو راہ خدا میں قربان کر دیا ہے، خاتون ہے، اور اس سے ابن زیاد کہتا ہے کہ الحمدللہ الذی قتلکم وفضحکم واکذب احدوثتکم، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جس نے تمہیں قتل کر دیا، جس نے تم لوگوں کو رسوا کر دیا، جس نے تمہارے جھوٹ کو ظاہر کیا۔ آپ ذرا توجہ تو کریے گا، جناب زینب سلام اللہ علیہا سے ابن زیاد کہہ رہا تھا تعریفیں اس خدا کے لیے ہے جس نے تم کو قتل کیا، یعنی تم لوگوں کو خدا نے قتل کیا ہے، تم لوگوں کو خدا نے ذلیل و رسوا کیا ہے علیاذ باللہ، اور تمہارے جھوٹ کو خدا نے ظاہر کیا۔ مگر یہاں کے اوپر کتنی استقامت کے ساتھ، کتنی شجاعت کے ساتھ ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتی ہیں الحمدللہ الذی اکرمنا بنبیہ محمد وطہرنا من الرجس تطہیرا، تمام تعریفیں اس خدا کے لیے جس نے ہمیں یہ عزت دی ہے، ہمیں یہ کرامت دی ہے کہ ہماری تربیت کے لیے اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش تربیت کا اہتمام کیا ہے، ہماری پرورش کے لیے نبی گرامی کی طیب و طاہر آغوش ملی ہے۔ وَطَهَّرَنَا مِنَ الرِّجْسِ تَطْهِيرًا، تو ہمیں کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ہمیں رسوا کیا ہے، تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے ہمارے جھوٹ کو ظاہر کیا۔ سن، وَطَهَّرَنَا مِنَ الرِّجْسِ تَطْهِيرًا، ہر طرح کے رجس سے ہم کو پاک و پاکیزہ رکھا ہے۔ انما یفتضح الفاسق
سن ابن زیاد، وہ انسان رسوا ہوتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، وہ انسان رسوا ہوتا ہے نا جو معصیت پروردگار کرتا ہے، جو کھلم کھلا علنی طور کے اوپر جو گناہ کرتا ہے نا، گناہ گار انسان رسوا ہوتا ہے۔ انما یفتضح الفاسق، فاسق انسان ذلیل و رسوا ہوتا ہے، جو اللہ کی معصیت کرتا ہے وہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے، جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ ذلیل و خوار ہوتا ہے۔ وَإِنَّمَا يَكْذِبُ الْفَاجِرُ، اور یاد رکھ گنہگار ذلیل و رسوا ہوگا اور فاجر جھوٹ بولتا ہے، وہ لوگ جن کا دامن کبھی بھی سچ سے جدا نہ ہو اور جن کا رشتہ کبھی بھی سچ سے ٹوٹے نہ، ان کو تو جھوٹا بتاتا ہے۔ فاجر اور فاسق انسان ذلیل ہوتا ہے، فاجر انسان جھوٹ بولتا ہے۔ وَهُوَ غَيْرُنَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور وہ ہم نہیں ہیں، ہمارے علاوہ دوسرے لوگ ہیں، یعنی ہم ایسے نہیں ہیں، وہ تم ہو، تم معصیت کار ہو، تم فاسق انسان ہو، تم فاجر انسان ہو، لہٰذا تم ذلیل و رسوا ہوگے اور تم جھوٹ بولو گے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ کتنی جرأت کے ساتھ یہ درس ہے عالم انسانیت کے لیے، یہ درس ہے بشریت کے لیے۔ خواتین نے یہاں سے اس عزم کو، اس ہمت کو، اس استقامت کو، اس پائیداری کو یہاں سے درس میں لیا تھا۔ شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے نہایت واضح لفظوں میں یہ بیان کر دیا۔ جب اتنی بات کہہ چکا تو پھر ابن زیاد کہتا ہے کہ کیف رأیت صنع اللہ بأخیک و بأہل بیتک، دیکھا اللہ نے تمہارے بھائی حسین کے ساتھ کیا کیا، دیکھا تمہارے اہل بیت کے ساتھ، تمہارے اہل بیت کے ساتھ اللہ نے کیا کیا۔ یہاں کے اوپر شہزادی زینب کبریٰ کے جملے سنیے گا۔ ما رأیت الا جمیلا، میں نے تو اپنے اللہ سے جمیل کے سوا، اچھائی کے سوا، بھلائی کے سوا، خیر کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا۔ ہؤلاء قوم کتب اللہ علیہم القتل، یہ تو وہ لوگ نیک لوگ تھے جن کے حق میں اللہ نے شہادت لکھ رکھی تھی۔ فبرزوا الی مضاجعہم، تو وہ اپنے پاؤں سے چل کر مقام شہادت تک پہنچ کے اپنی قتل گاہ تک اپنے پاؤں سے چل کر پہنچ گئے۔ اور اس کے بعد شہزادی زینب کبریٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہا ابن زیاد کو کہتی ہیں وَسَيَجْمَعُ اللَّهُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُمْ، یاد رکھ قیامت میں اللہ تمہیں اور انہیں ایک ساتھ جمع کرے گا۔ فَانظُرْ وَتُحَاجُّ وَتُخَاصَمُ، اور تمہارا حساب و کتاب لیا جائے گا۔ فَانظُرْ حِينَئِذٍ لِمَن يَكُونُ الْفَرْجُ، یاد رکھنا، آنکھیں کھولے رکھنا، دیکھنا اس دن فتح کس کی ہوگی، کامیاب کون ہوگا۔ حبلت کا امک یبن مرجانہ، اے مرجانہ کے بیٹے، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ بہت توجہ کریے گا، مختصر تو تقریر کی ہے عزیزان محترم، مگر اس مختصر تقریر کے ذریعے سے آپ نے دیکھیں کتنی چیزوں کو بچا لیا۔ حرمت الہی کا تحفظ کیا اپنی، کہ اللہ نے ہمیں کرامت دی ہے، اللہ نے ہمیں عظمتوں سے نوازا ہے، حریم الہی کا دفاع کیا، ایک بات۔ دوسری بات، امام حسین علیہ السلام کے تحریک اور مشن کا دفاع کیا، اور تیسری بات، ابن زیاد کی قدرت کو، سہولت کو اپنے پیروں سے کچل دیا۔ اسی لیے تو شاعر نے کہا کربلا اب بھی حکومت کو نگل سکتی ہے، کربلا تخت کو تلووں سے مسل سکتی ہے، کربلا خار تو کیا آگ پہ چل سکتی ہے، کربلا وقت کے دھارے کو بدل سکتی ہے۔ اپنے پیروں سے ابن زیاد کی حکومت کو روند دیا ہے، اس کی قدرت کو روک دیا، اور سارے لوگوں کے لیے اعتراض کا موقع فراہم کر دیا کہ ہر فرد بشر کو اعتراض کا حق حاصل ہے، ظالم کے مقابلے میں کھڑا ہو جانا چاہیے۔ یہ شہزادی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے سکھایا تھا۔ اتنی باتیں جب کہہ دی ہیں، توجہ کریے گا، جب اتنی باتیں یہیں سے عالم اسلام کی خواتین نے یہیں سے درس لیا، پس حریم الہی کا تحفظ کیا، سید الشہداء کے مشن اور تحریک کو بچا لیا،
اور ساتھ ساتھ اعتراض کے موقع فراہم کر دیے اور ابن زیاد کی قدرت کو اپنے پیروں سے روت دیا۔ اور چوتھی بات، کائنات کی ماں بہنوں کو یہ درس دے دیا نا، وہ ماں بہنیں جو راہ اسلام میں اپنے عزیز اپنی اولاد کو قربان کرتی ہیں نا، ان ماں بہنوں کو جو اپنی اولاد اور عزیز کو راہ اسلام میں قربان کرتی ہیں، انہیں یہ درس دے دیا کہ دنیا کی یہ ماں بہنیں کبھی بھی ان مغرور و متکبر اور ظالم اور ستمگروں کے سامنے بولنے سے گھبرائے نہ۔ یہاں سے دنیا کی دیدار خواتین نے درس لیا ہے کہ اب جب بھی کوئی بھی ظالم و ستمگر اٹھے گا ظلم کے لیے نا، تو دنیا کی مائیں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد اور آل محمد۔ اتنی بات جب کہہ دی اور دیکھا کہ اب ابن زیاد سے کچھ نہیں بن پاتا ہے نا، تو ابن زیاد جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کو اذیت پہنچانا چاہتا ہے، تعزیانے کے ذریعے سے آزار رسانی کرنا چاہتا ہے۔ عمرو بن حریث وہاں پہ تھا، وہ مانے ہوا کہ ابن زیاد یہ ایک خاتون ہے، یہ ایک خاتون ہے، مگر پھر بھی وہ باز نہ آیا اور کہتا یہ ہے کہ اللہ نے میری مراد کو پورا کر دیا، اس لیے کہ تمہارے العیاذ باللہ باغی بھائی کو قتل کر دیا۔ تو شہزادی کہتی ہیں لقد قتلت کہلی وقطعت فرعی واجتسست اصلی، تو نے میرے عزیزوں کو قتل کیا ہے، تو نے میری شاخوں کو کاٹ دیا ہے، تو نے میری جڑ کو، تو نے میری بنیادوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا ہے۔ پھر ابن زیاد کہتا ہے کہ یہ خاتون کتنی قافیہ باز ہے۔ وہاں کے اوپر شہزادی زینب ابن زیاد سے کہتی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بول کر دنیا کی خواتین کو بتا دیا کہ وہ دنیا، وہ خواتین، وہ مائیں، وہ بہنیں جو فداکار ہیں نا، جن کے ہاں فداکاری کا جذبہ پایا جاتا ہے، وہ مائیں پیچھے نہ ہٹیں۔ عزیزان محترم، کہا یبن مرجانا ما للمرأۃ والسجاء، ایک خاتون کو قافیے سے کیا لینا دینا ہے، ایک خاتون کو شعر سے کیا لینا دینا ہے، میرے دل میں جو بات تھی وہ میں نے بتا دیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے بر محمد اور آل محمد۔ اب جب ابن زیاد نے یہ دیکھا کہ زینب صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے اب وہ بول نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ جتنا بولے گا نا اتنا ہی زیادہ ذلیل و خوار ہوتا چلا جائے گا، اور ایک وہ مرحلہ آتا ہے جب سید سجاد علیہ السلام کی طرف مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ یہ کون ہے؟ تو جب کہا گیا، میرے امام نے کہا کہ میں علی ابن الحسین ہوں نا، تو ایک مرتبہ سید سجاد سے کہتا ہے کہ علی ابن الحسین کو تو اللہ نے قتل کر دیا۔ تو میرے امام نے کہا نہیں، علی ابن الحسین کو اللہ نے، وہ میرے بھائی تھے، قد لی اخن یسمى علیًا، وہ حضرت علی اکبر تھے جن کو تیری فوج نے قتل کر دیا ہے۔ اور جب پھر ابن زیاد نے کہا کہ نہیں اللہ نے قتل کیا ہے، تو میرے امام نے کہا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، موت کے وقت اللہ لوگوں کی روح کو قبض کرتا ہے۔ اتنا کہنا تھا کہ ابن زیاد سید سجاد کو جب قتل کرنے جانے لگا تو سید سجاد کے گلے میں زینب کبریٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہا نے اپنی بائیں ڈال کر یہ کہہ دیا، ان قتلتہ فاقتلنی معہ، دیکھ اگر تجھے انہیں قتل کرنا ہے نا تو پہلے مجھے قتل کرنا ہوگا۔ کوئی معمولی بات نہ تھی عزیزان محترم، ایک عظیم شجاعت کا مظاہرہ کر دیا۔ یہاں کے اوپر میرے امام نے کہا تھا اے پھوپھی اماں ذرا آپ خاموش ہو جائیں، میں اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں پر چوتھے امام نے کہا تھا اب القتل تحددنی، کیا تو مجھے قتل سے ڈراتا ہے؟ ان الموت لنا عادہ، مر جانا راہ خدا میں ہماری عادت ہے، وکرامتنا الشہادہ، اور کرامت ہمیں پروردگار کی طرف سے یہ ملی ہے کہ ہمیں شہادت کے شرف سے مشرف فرمایا ہے۔ یہ خاتون تھا کربلا میں ابن زیاد کے دربار میں شہزادی زینب کبریٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ کا۔ بس عزیزان محترم یہیں سے زحمت کو دور کروں گا، کتنی عظیم خواتین سکینہ بنت الحسین کو اس لیے لائے تھے تاکہ شام میں حقائق کو بیان کریں گی۔ ام کلثوم کو لے کر آئے تھے، فاطمہ بنت الحسین کو لے کر آئے تھے، زینب کبریٰ صلوات اللہ وسلامہ علیہ
کو لے کر آئے تھے۔ یہ خواتین وہ معمولی خواتین نہیں تھیں، کربلا میں مبلغ اسلام بن کر آئی تھیں، خطیب اعظم بن کر آئی تھیں، جنہیں دنیا والوں کے سامنے حسین کے پیغام کو پیش کرنا تھا۔ انہی میں سے ایک خاتون ہیں رباب، جو جناب سکینہ کی مادر گرامی ہیں، جناب علی اصغر علیہ السلام کی مادر گرامی ہیں۔ تاریخ نے لکھا ہے، مقتل نے لکھا ہے کہ جب حسین کا لٹا ہوا قافلہ قتل گاہ سے گزر رہا تھا، بیویوں نے اپنے آپ کو لاش حسین پہ گرا لیا تھا۔ ہر بی بی سید الشہداء کے گلے گلوئے اطہر کا بوسہ دے کر بیان کر رہی تھی۔ سکینہ بھی اپنے بابا کے لاش اطہر پہ گلوئے اطہر کا بوسہ دے رہی تھی۔ تو مقتل میں ایک آواز آ رہی تھی جسے سوائے سکینہ کے کوئی اور سن نہ رہا تھا۔ آواز آ رہی تھی کہ میری لال سکینہ، جب زندان شام سے چھوٹ کر جانا نہ تو ہمارے چاہنے والوں کو یہ پیغام پہنچا دینا، دیکھو جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو ہماری پیاس کو یاد کر لینا، اور جب بھی کوئی مصیبت آن پڑے نا تو ہماری مصیبت کو یاد کر لینا، اجرکم اللہ۔ مگر رباب کے لیے نہیں ملتا ہے، میں نے مقتل میں نہیں دیکھا کہ رباب نے بھی گلوئے اطہر کا بوسہ لیا ہو۔ شاید رباب کو شریک الحیات ہونے کے عنوان سے شرم آ رہی ہو، مگر جب دربار ابن زاد میں ابن زاد سر حسین کے ساتھ توہین کر رہا تھا، حسین کے لب و دندان پہ چھڑی کے ذریعے سے مار رہا تھا نا، تو اسے سبط ابن جوزی نے لکھا ہے کہ رباب برداشت نہ کر سکیں، آگے بڑھ گئیں۔ بڑھنے کے بعد سید الشہداء کے سر اقدس کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور ایک مرثیہ پڑھا، واہ حسینہ فلا نسیت حسینہ، ہائے میرا حسین، میں اپنے حسین کو نہیں بھول سکتی۔ میرے حسین کا لاشا کربلا کی جلتی زمین پہ پڑا رہا، میرے حسین پہ نماز نہ پڑھی گئی، میرے حسین کو دفن نہ کیا گیا۔ اجرکم اللہ رباب کا بیان تھا۔ اسی لیے تو رباب رہائی کے بعد جب قبر سکینہ پہ پہنچی ہے نا تو قبر سکینہ کو خطاب کر کے کہہ رہی تھی، اے سکینہ، ارے ہم کربلا جا رہے ہیں۔ عجب نہیں قبر سکینہ سے ایک آواز آئی ہو، اماں جب کربلا جائیے گا نا میرے بابا کو ہمارا سلام کہیے گا، اماں بابا سے کہیے گا سکینہ پیاسی رہ گئی، اماں جب پانی ملے نا پانی نہ پیے گا، سکینہ پیاسی رہ گئی۔ قبر سے سکینہ کی قبر پہ رباب کا بیان تھا، اے سکینہ اب ہم جا رہے ہیں، تمہاری قبر پہ چراغ جلانے والا نہ رہے گا۔ اسی لیے رباب جب کربلا پہنچی ہے نا اپنے آپ کو قبر حسین پر گرا کے بیان کر رہی تھیں، اے میرے والی و وارث مجھے معاف کریے گا، میری سکینہ زندان شام میں رہ گئی، میرا اصغر یہاں سو رہا ہے، یہ میرے والی و وارث کی قبر ہے۔ لہٰذا رباب سے جب زینب نے کہا، اے رباب چلیے ہم مدینہ جا رہے ہیں، رباب نے زینب سے کہا، شہزادی رباب مدینہ جا کے کیا کرے گی؟ رباب کی سکینہ زندان شام میں سو رہی ہے، رباب کا اصغر یہاں سو رہا ہے، یہ میرے والی و وارث کی قبر ہے۔ شہزادی رباب وعدہ کرتی ہے جب تک زندہ رہے گی سائے میں نہ بیٹھے گی۔ فضا میں کوہرام تھا، وا مصیبتا وا مظلوما وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها باسمك دس مرتبہ یا اللہ 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 یا اللہ۔ خدا ہماری اس مختصر سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ دوباره فصل زهرا گشته میباره تو